ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ان کا استقبال کیا گیا۔ 4 بڑے اسلامی ملکوں کی بیٹھک جو ہے آج اسلام آباد میں ہوگی۔ مصر کے وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی کی دفتر خارجہ آمد، یہ مناظر آپ کو اپنی سکرینز پر لائیو دکھا سکتے ہیں۔ بیورو چیف اسلام آباد کامران خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس آمد کے حوالے سے بتائیں گے۔ کامران خان صاحب بتائے گا اب تک کتنے وزرائے خارجہ پہنچ چکے ہیں پاکستان؟ جی بالکل، دیکھیے یہ خطے میں امن کا مشن ہے، پاکستان اس کی میزبانی کر رہا ہے۔ 4 فریقی اجلاس ہے یہ جس کی کہ آج پاکستان میزبانی کرے گا۔ ان 4 فریقوں میں پاکستان میزبان ہے، جبکہ ترکیہ، مصر اور سعودی عرب کے وزرائے خارجہ جو ہیں وہ اس اجلاس میں آج شرکت کریں گے۔ اس حوالے سے جو مصر کے وزیر خارجہ ہیں اور ترکیہ کے وزیر خارجہ ہیں ان کی آمد ہو چکی ہے، وہ گزشتہ رات کو ہی پہنچ گئے تھے۔ اب سعودی عرب کے وزیر خارجہ فرحان بن فیصل ال سعود ان کی آمد ہوگی اور اس کے بعد پھر یہ جو باقاعدہ ڈائلاگ کا سلسلہ ہے یہ شروع ہوگا۔ اس حوالے سے بتاتا چلوں کہ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے ایرانی ہم منصب سے بھی ٹیلی فونک رابطوں کا سلسلہ جو ہے وہ بھی جاری ہے، کیونکہ یہ جو اس اجلاس کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت خطے میں جو کشیدگی چل رہی ہے اور جو متحارب گروپوں کے درمیان جو اس وقت جنگ کا ماحول ہے، اس کشیدگی کو ختم کرنا ہے، اس جنگ کو ختم کرنا ہے اور خطے میں دیر پا قیام امن کے لیے جو کوششیں ہیں ان کو نتیجہ خیز بنانا ہے۔ اسی حوالے سے یہ سفارتی کوششیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں اور پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ پاکستان ان سفارتی کوششوں کے لیے جو کہ قیام امن کے لیے ہے اس کی باقاعدہ میزبانی کر رہا ہے۔ تو دفتر خارجہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ سعودی عرب، مصر اور ترکی کے وزرائے خارجہ جو ہیں وہ وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی ملاقات کریں گے اور پاکستان سعودی عرب، ترکی اور مصر کے ساتھ اپنے تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے، کیونکہ یہ وہ تینوں ممالک ہیں جن کے ساتھ پاکستان کا جو کہ نہ صرف یہ کہ پہلے سے تعاون اور کوارڈینیشن ہے بلکہ اس کو اسی کوارڈینیشن کو اور اسی تعاون کو مزید فروغ دیا جائے گا۔ اور آج کا جو اجلاس ہے اس کے حوالے سے جو بھی قیام امن کے لیے کوششیں اور سفارشات ہیں ان کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے یہ اجلاس ہو رہا ہے۔ اچھا، یہ بھی بتائے گا کامران کہ سعودی وزیر خارجہ کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ ان کی آمد کب تک متوقع ہے اور یہ بیٹھک جو ہے کب تک شروع کی جائے گی؟ جی دیکھیے، یہ گزشتہ رات کو ہی 2 جو وزرائے خارجہ تھے، یعنی ترکیہ کے وزیر خارجہ اور مصر کے وزیر خارجہ، یہ تو گزشتہ رات کو ہی آ گئے تھے اور شیڈول کے مطابق یہ تھا کہ سعودی وزیر خارجہ نے آج پہنچنا ہے اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ ہی دیر میں ان کی جو آمد ہے وہ متوقع ہے اور اس کے بعد پھر یہ ایک سیشن جو ہے باقاعدہ یہ 4 فریقی ممالک جو 4 فریقی جو اجلاس ہے اس کا باقاعدہ آغاز جو ہے وہ ہو جائے گا اور یہ 2 روزہ سیشن ہے، یعنی آج بھی ایک سیشن ہوگا، پہلا سیشن جو ہے اس اجلاس کا وہ آج ہوگا اور اس کے بعد یہ کل بھی جاری رہیں گے اور 2 روزہ یہ شیڈول ہے جس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ مشرق وسطیٰ میں امن کی بحالی ہے اور جو اس وقت متحارب گروپوں کے درمیان ایران اور اسرائیل اور امریکہ کی جو جنگ چل رہی ہے اس حوالے سے اس کشیدگی کو، اس جنگ کو ختم کرنا ہے اور جو اپنی اس حوالے سے جو سفارتی کوششیں ہیں اور جو سفارتی طور پر جو سفارشات مرتب کی جائیں گی وہ جو ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ جی خطے میں کشیدگی کا خاتمہ ہو اور جنگ کا ماحول جو ہے اس کو ختم کیا جا سکے اور دیر پا قیام امن کے لیے مربوط کوششیں جو ہیں ان کو قابل عمل بنایا جا سکے۔ کامران خان یہ بتائیے گا کہ کوئی مضمون سامنے آیا ہے کہ پاکستان کی جانب سے کس طرح سے ثالثی کا کردار ادا کیا جائے گا، ایران کا کس طرح سے وہ موقف پیش کرے گا؟ دیکھیے یہ تمام کی تمام جو ہے یہ ایک جو ہے سفارتی کوششیں ہیں اور سفارتی سطح پر ہو رہی ہیں، سفارتی انداز میں ہو رہی ہیں اور اس کا جو اس میں جو ہے نہ صرف یہ کہ یہ 4 فریق جو کہ اس وقت بیٹھیں گے اسلام آباد میں دیر پا قیام امن کی کوششوں کے لیے، بلکہ اس حوالے سے ایک پورا ایک اس کا بیک گراؤنڈ ہے جس میں کہ پاکستان نے ایک روبسٹ ڈپلومیسی کے تحت جتنے بھی خطے کے اہم ممالک ہیں ان سے رابطہ کیا ہے اور اپنی سفارتی کوششوں کو تیز کیا ہے اور
اور ان کوششوں کا, ان رابطوں کا مقصد یہی تھا کہ اس وقت جو خطے میں کشیدگی ہے اس سے اس خطے کو نجات دلائی جائے. وزیر اعظم شہباز شریف نے اس حوالے سے بہت زیادہ جو ہے وہ روبسٹ ڈپلومیسی کا مظاہرہ کیا. انہوں نے فون کالز کی ہیں مشرق وسطی کے بیشتر جو سربراہان ہیں اس میں انہوں نے ان سے رابطے کیے. اس کے علاوہ عرب ممالک کے تمام جو سربراہان ہیں ان سے ان کے رابطے ہوئے, اور اس سفارتکاری کا مقصد ہی یہی ہے کہ ایک دیر پا قیام امن کے لیے باقاعدہ ایک مربوط کوششیں جو ہیں وہ بارآور ثابت ہو, وہ نتیجہ خیز ثابت ہوں. اور اس حوالے سے باقاعدہ طور پر جو ہمارے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ہیں ان کا کردار جو ہے وہ بھی برابر کا اس میں شریک ہے, اس ڈپلومیسی میں وہ بھی شریک ہیں اور اپنے طور پر اپنا کردار جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں. گزشتہ روز بھی ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایران کے صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات کی, ان سے رابطہ کیا, ان سے فون پر رابطہ ہوا تھا, اور اس میں انہوں نے نہ صرف یہ کہ اس وقت ایران کے اوپر جو حملے ہو رہے تھے اس کا انہوں نے نہ صرف اس کی مذمت کی بلکہ یہ یقین دلایا کہ پاکستان جو ہے وہ ہر صورت میں ایران کے ساتھ کھڑا ہے اور ایران کے لیے ہر قسم کا تعاون جو ہے وہ جاری رکھنے کو تیار ہے. تو یہ صرف 4 فریقی جو ممالک ہیں انہی کا اجلاس جو ہے وہ تو یہاں پر ہو رہا ہے, لیکن اس کے پس منظر میں اگر دیکھا جائے تو دیگر جو مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں, جو عرب ممالک ہیں, ان کے ساتھ بھی وہ بھی ایک انڈائریکٹلی طور پر اس میں تیار ہیں, اس میں شریک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ باقاعدہ اس کے بیک گراؤنڈ پہ ایک روبسٹ ڈپلومیسی ہے جس کی ایک مضبوط سفارتکاری ہے, جس کے باعث جو ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ ان مذاکرات کو نتیجہ خیز بنایا جائے اور قیام امن کی جو کوششیں ہیں وہ اس کو نتیجہ خیز ہو سکیں. یقیناً یہ بیٹھک اسی لیے ہے کہ ان مذاکرات کو نتیجہ خیز بنایا جائے. اچھا کامران خان, یہ بھی بتائے گا کہ خبریں یہ بھی آ رہی تھیں کہ امریکہ کی جانب سے بھی جیرڈ کشنر اور اسٹیو وٹکاف کے جو ہے مذاکرات کی باتیں کی جا رہی تھی کہ ایران کی جانب سے بھی کوئی بندہ سامنے آئے گا. تو یہ کیا معاملہ ہو سکتا ہے, کیونکہ ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ 4 بڑے اسلامی ممالک جو ہیں پاکستان میں موجود ہیں اور یہ بیٹھیں گے اور ایک بیٹھک ہوگی, کوئی معاملات طے پائیں گے, تو آگے معاملہ کس طرح پہنچے گا؟ جی دیکھیے, جو متحارب فریق ہیں وہ تو سب کو معلوم ہے کہ ایران ہے اور امریکہ ہے, جن کے ساتھ جو کہ اس وقت جو ہے یعنی کہ جو اس وقت متحارب ہیں آپس میں, جن کی لڑائی چل رہی ہے. اگرچہ کہ وہ یہاں پر جو ہے وہ ان جو اصل فریق ہیں وہ ان 4 فریقی جو اجلاس ہے اس میں موجود نہیں ہیں, لیکن میں بتاتا چلوں کہ باقاعدہ رابطے جو ہیں وہ جاری ہیں. میں نے ایسے پہلے بتایا کہ یہ گزشتہ روز ہونے والی فون کال تھی وزیر اعظم شہباز شریف کی ایران کے صدر مسعود پزشکیان کے ساتھ, اور اس کے علاوہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ اس میں 22 دسمبر کو ایک کہا جا رہا ہے کہ جی 22 مارچ کو ایک کال کی گئی ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو. وہ کال تھی ہمارے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی, کیونکہ اس سے پہلے بھی ان کے رابطے جو ہے وہ ہوئے ہیں, اور اس کال کا مقصد ہی یہی تھا کہ پاکستان جو ہے وہ بھی اس ماحول کو, اس کشیدگی کو ختم کرانے میں اور اس تنازع کو حل کرانے میں اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرے گا, اور قیام امن کے لیے جو کوششیں ہیں اس میں پاکستان جو ہے وہ اپنا حصہ ڈالنے کو تیار ہے. یہ وہ رابطے ہیں جو کہ ظاہر ہے کہ بیک گراؤنڈ میں ہوتے رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ جو 4 فریقی اجلاس ہو رہا ہے یہ آئسولیشن میں ہو رہا ہے. یہ باقیہ دیگر ممالک جو کہ مشرق وسطیٰ اور عرب ممالک ان ممالک کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں, اور اس کے علاوہ جو ایران اور یعنی کہ جو متحرک گروپ ہے یعنی کہ امریکہ اور ایران, ان کے ساتھ بھی انڈائریکٹ جو ہے وہ رابطے چل رہے ہیں. اس کے پس منظر میں وہی رابطے ہیں, اور انہی رابطوں کے پرسپیکٹو میں یہ آج جو ہے یہ اجلاس جو ہے وہ ہو رہا ہے. اور اس اجلاس میں جو میں نے بتایا کہ بنیادی مقصد ہی یہی ہے, فارن آفس کی جو اعلامیہ جاری ہوا ہے ابھی تک کرٹن ریزر کے طور پہ, اس میں یہی کہا گیا ہے کہ یہ 4 اہم ممالک جو ہیں
جی یہ سفارتی طور پر اس تنازع کا جو اس وقت چل رہا ہے متحارب گروپوں کے درمیان، اس تنازع کا نہ صرف یہ کہ دیر پا حل ڈھونڈے گا بلکہ خطے کی کشیدگی ختم کرانے میں کردار ادا کرے گا، اپنی سفارشات مرتب کرے گا اور اپنی جو سفارشات ہوں گی ان کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے بھرپور کوششیں کرے گا۔ تو ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ ایک دیکھا جائے تو ایک پورے خطے کی جنگ ہے جس نے پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، اور اس وقت اس جنگ کے خاتمے کے حوالے سے اور اس خطے میں دیر پا امن کے قیام کے حوالے سے اور یہاں پر کشیدگی ختم کرنے کے حوالے سے اور ممالک کے درمیان جو متحارب ممالک جی ہیں ان کے درمیان تنازع کے خاتمے کے لیے اگر کوئی بیٹھک ہو رہی ہے تو ظاہر ہے پوری دنیا کی توجہ کا مرکز ہے، تو یہ ایک بہت بڑا بالکل، یہ ایونٹ ہے بیٹھک جو اور ہے پاکستان کو پوری دنیا کی توجہ کا مرکز ہے۔ کامران خان